تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ اور آج بحمد اللہ تعالی 29واں روزہ ہے اور 29واں ہی ہمارا درس ہے۔ آج کے گفتگو کا عنوان ہے مریضوں کی عیادت۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ ایک تلقین کی جا رہی ہے، انسانیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بندے، جب تو بیمار ہو جائے تو پھر یوں کہا کر کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا، کانٹا، بیماری آنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کسی مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے، رب کائنات اس کانٹے کے چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی بندہ مومن کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جب انسان کے اوپر بیماری آ کر ڈیرا ڈال دیتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں جو ہے، پتجھڑ کے موسم میں جو ہے وہ درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے آصفہ کی حدیث پاک ہے، فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب کائنات 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کے جا کے خبر گیری کرو، اس کی عیادت کرو اور پتہ کرو میرا بندہ جو ہے وہ اس حالت میں خوش بھی ہے۔ فرمایا جب فرشتے آتے ہیں تو فرشتے آ کر جو ہے وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرمایا اگر تو وہ بندہ مومن رب کا شکر کرنے والا ہوتا ہے تو وہ پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس بیماری کی حالت میں ہم اسے وہی اجر عطا کریں گے جو یہ تندرستی کے عالم کے اندر جو ہماری عبادتیں کیا کرتا تھا، اتنی ہی عبادت کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا اور ایک فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک بوڑھی خاتون آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کا مرض ہے اور یہ مرض بڑا ہی خطرناک ہے جس کے اندر انسان کے اعضاء جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں رب کے حضور دعا کرتا ہوں، رب تیرے مرض کو دور کر دے گا۔ رب کیا کرے گا جی؟ مرض کو دور کر دے گا۔ ہاں اگر تو اس پہ صبر کر لیتی ہے تو رب تجھے بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ دیکھنا کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو اختیار عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک صحابی جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ کی بینائی نہیں ہے، اب اپنا عذر لے کے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے، تجھے آنکھ دے دی جائے یا تجھے جنت دے دی جائے؟ تیری بینائی واپس لوٹا دی جائے یا تجھے جنت دے دی جائے؟ عرض کی حبیبہ لینے تو آنکھ آیا تھا، آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں، جنت اپنی طرف سے دے دیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے غلاموں، مریض جو ہے نا، مریض اس کی عیادت کے لیے جانے پر بھی رب نے اجر رکھا ہے۔ فرمایا جو بندہ مومن کی خبرگیری کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح جائے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے، یہ مسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا 70,000 فرشتے اس بندے کی استغفار کے لیے رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں جو بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے شام کے وقت جائے تو پھر فرشتے شام سے لے کر صبح تک اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے نبی حضرت داؤد یا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں میں سے کوئی شخصیت تھی، فرمایا کہ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ مرض کے اندر مبتلا ہے۔
اب انہوں نے ویسے ہی رب کے حضور جو ہے وہ دعا کی کہ مولا کہ تیری نشانیوں میں نشانیاں کیا ہیں. کہا اس سے پہلے ایک عجب معاملہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا حضرت داؤد نبی علیہ السلام کی، تو کہا کہ اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ پوری روئے زمین کے اندر رب کے نبیوں کے بعد رب جس بندے سے اس وقت خوش ہے وہ کون ہے؟ وہ مجھے بندہ تو دکھاؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رب سے اجازت مانگی، تو حضرت داؤد نبی علیہ السلام کو ساتھ لیا، ایک ایسے بندے کے پاس لے کے گئے کہ جس بندے کی دونوں آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے، جس بندے کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ پکڑنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، جس بندے کے پاؤں چلنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور کہاں اس کے جسم سے پیپ بہہ رہی ہے. کہاں کہ جب حضرت داؤد نبی علیہ السلام نے جا کر اس کو سلام کیا نا، کہا سلام کا جواب دینے سے پہلے اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس بندے سے جب پوچھا نا حضرت داؤد علیہ السلام نے، فرمایا کیا تو شروع سے نابینا ہے؟ کہا نہیں، جب تک میرے رب نے چاہا کہ رب کی نعمتوں کو میں دیکھوں تب تک رب نے مجھے آنکھوں کی بصارت دیے رکھی. کہاں جب رب نے میرے لیے بہتر سمجھا کہ اب اس کے لیے دیکھنا بہتر نہیں ہے تو اس نے اپنی یہ نعمت مجھ سے لے لی، اللہ کا شکر ہے. تو کہا کہ ہاتھ تیرے شروع سے کام نہیں کرتے کہ اب بند کرنا ختم کیا ہے. کہا کہ جب تک میرے رب نے چاہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کروں تو میں کرتا رہا، اور جب میرے رب نے میرے حق میں یہ بہتر سمجھا کہ اب اس کے ہاتھوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میرے مالک نے یہ نعمت مجھ سے لے لی، اللہ کا شکر ہے. تو کہا یہ جسم سے جو پیپ بہہ رہی ہے اس کا کیا سد باب ہے؟ تو کہا کہ جب تک میرے رب نے چاہا کہ میرا جسم فربا رہے، میرا جسم تندرست و توانا رہے، تو کہا رب نے مجھے تندرستی عطا فرمائی. اب رب اس حال میں مجھے رکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس حال میں رہے، تو کہا میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو حضرت داؤد نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ یار اتنی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی یہ بندہ رب کا نہ شکرہ نہیں بنا بلکہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو رب کائنات کو اس بندے پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں برساتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. یہ انسان کے اوپر اگر بیماری آ جائے، مشکل آ جائے تو فرمایا انسان اس پر صبر کرے. اب صبر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا رب بیماری کے اندر بھی انسان کو اجر عطا فرماتا ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا کہ نبی علیہ السلام ایک عورت کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. تو سرکار علیہ السلام نے اس کی تیمارداری کی. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت تیز بخار ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرا تیز بخار تیرے گناہوں کا کفارہ ہے. جو تجھ سے کبھی کوئی گناہ ہوئے ہوں گے رب کائنات اس بخار کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی یہ بیماری بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، فرعون جو تھا نا اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھا تھا، لیکن ایک طرف دیکھیے سرکار علیہ السلام فرمانے کہ اگر کسی بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے رب اجر عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مزدوری کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اب مزدوری کرتے ہوئے اس کے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے نا، فرمایا رب اس کے اس پسینہ نکلنے کی وجہ سے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوا لیکن مشقت کی وجہ سے جسم میں درد ہوا، جس کی وجہ سے جسم نے پسینے کو چھوڑنا شروع کیا. اب وہ پسینہ بہنے لگا. اب اس پسینے کے بہنے پر بھی جو ہے وہ رب صغیرہ گناہوں کی معافی دے رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ انسان کو ہر حال میں اپنے رب پہ جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے. تندرستی کا عالم ہو تو رب کی ذات کا شکر کرنا چاہیے. اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس معاملے کے اندر پھر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ رب لم یزل جب خوشحالیاں ہوں تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان کے اوپر تنگدستیاں آ جائیں، انسان کے اوپر بیماری آ جائے، مشکل آ جائے تو رب کائنات ہمیں پھر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.